السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو حدیث پاک پیارے بھائیوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ظاہری طور پر اتنے زیادہ اسباب رکھنے والے نہیں تھے، نادار تھے، ویسے تو ان سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو سب سے بڑی دولت کریم آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ملتا تھا روزانہ۔ لیکن یہ ظاہری اسباب جن کے پاس نہیں تھے، مال و دولت ظاہری نہیں تھا، وہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان جائیں آپ پر۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مالدار ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وغیرہ ہم بھی رکھ لیتے ہیں، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کرنے کے معاملہ میں وہ ہم سے بڑھ گئے، اس میں ہم نہیں ان تک پہنچ سکے۔ تو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرمانے لگے، میرے پیارے صحابہ علیہم رضوان، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ اگر تم یہ کرو گے تو جو تم سے آگے جا چکے ہیں تم ان کو پا لو گے، ان تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر یہ کرتے ہی رہو گے تم ان سے بھی آگے چلے جاؤ گے، اور جو پیچھے والے ہیں وہ تم تک پہنچ نہیں پائیں گے سوائے اس شخص کے جو تم جیسا عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو ان کو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے کیا کرو، نماز پڑھ لینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کوئی تم تک پہنچ نہیں سکے گا۔ بخاری شریف میں یہ روایت یہیں تک ہے، جبکہ سنن بہقی شریف کے اندر ترغیب و ترہیب میں آگے بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راویوں میں ایک راوی ہیں حضرت سیدنا ابو صالح، وہ فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ کام شروع کر دیا، دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا تو انہوں نے ترغیب دلائی ہوگی نا کہ مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ تم نے جو کام کیا ہے ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی اچھائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے سے بڑا پیار کرنے والے تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے ایسا عرض کیا تھا اور ہمیں آگے سے یہ وظیفہ ملا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ پھر وہی پہلے والے صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ان بھائیوں نے بھی یہ کام شروع فرما دیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میرے پیارے صحابہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان تسبیحات کو پڑھیں۔ روایات میں اللہ اکبر 34 مرتبہ کا ذکر بھی آتا ہے، تو ان کو پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل